اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے حوالے سے اس کو صحیح پڑھنے کے چند بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ مخارج، کوئی حرف کسی دوسرے حرف کی جگہ سے نکالا جائے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ادائیگی کے اعتبار سے آدھی آواز سے پوری آواز میں پڑھنے سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک طریقہ معروف ہوتا ہے اور ایک طریقہ مجہول ہوتا ہے۔ کسی زبان کو کسی دوسری زبان کے لہجے میں پڑھنے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کو طریقہ مجہول کہتے ہیں۔ بس یوں سمجھیں کہ اگر ہم پیش دیکھیں، ضمہ جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کو آپ یو کی آواز نکالیے، اور اگر آپ زیر دیکھتے ہیں تو اس کو آپ ای کی آواز نکالیے، تو یقیناً یہ معروف آوازیں ہوں گی۔ اگر آپ نے پیش کی آواز کو او سے اور زیر کی آواز کو اے سے نکالا تو وہ مجہول ہو جائے گا۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، تو یقیناً طریقہ معروف اور مجہول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک لفظ میں آپ کے سامنے لکھوں علیہ اور الیہ، دونوں کا پروننسیشن اور اس کے معنی بالکل جدا جدا ہیں۔ علیہ اس کے اوپر، الیہ اس کی طرف، اور اگر میں اسے مجہول پڑھوں تو علیہ علیہ، اگر میری یہ آواز نکلے گی نہ ادھر گئی نہ ادھر گئی۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی پروننسیشن، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی یقیناً اس سے اس کے معنی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے مخارج کے اعتبار سے بھی قاف توئے بے جیم دال ہم نے دیکھا کہ تجوید کے قاعدوں میں ہی مخارج کا طریقہ تھا۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ادائیگی میں ہم نے دیکھا آدھی آواز اور پوری آواز کا فرق، لیکن اس میں جو پڑھائی کے اور اصول ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے چند قاعدے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کون سا حرف ہے جس سے عربی کے سارے قواعد، ناظرہ کے سارے قواعد بنتے ہیں۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا اور آپ اس پر غور و فکر بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ نون ہے، نون ساکن۔ یہ نون ساکن جو ہے یہ دو زبروں سے بھی آ جاتا ہے، دو پیشوں سے بھی آ جاتا ہے، اور دو زیروں سے بھی آ جاتا ہے۔ ان ان کو کہتے ہیں ملفوظی نون، لفظوں والا نون، اور یہ ہے نون ساکن۔ یہ فرق ہوگا۔ نون ساکن ایک ایسا حرف ہے جس سے سارے عربی کے قواعد بنتے ہیں، تجوید کے قواعد بنتے ہیں، ناظرہ کے قواعد بنتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر یا، را، میم، لام، واو، نون، ان حرفوں میں سے
کوئی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن کا ادغام ہو جاتا ہے، یعنی نون ساکن کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ اس کی بھی دو جز ہوتے ہیں، ایک آدھی بند ہوتی ہے، ناقص ہم اسے کہتے ہیں، اور ایک تام، آواز پوری بند ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، من لدن کا، من لدن کا۔ اب اس میں دیکھیے لام جو ہے نون ساکن کی آواز کے بعد آیا تو نون ساکن کی آواز پوری بند ہو گئی۔ بہرحال اسے ادغام تام کہتے ہیں، اور بڑی پہچان قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو لام آ رہا ہے نون ساکن کے بعد وہ تشدید لے کے آئے گا۔ یہ سارے حروف جو ہیں یا، را، میم، لام، با و نون، ان کو یاد کرنے کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں یرملون، تو ایک ہی لفظ میں یہ سارے الفاظ آ جائیں گے، یا، را، میم، لام، با و نون۔ ان میں سے یا اور میم اور واو یہ جو حروف ہیں، اور نون ساکن بھی، یہ ناقص کے حرف ہیں، اور باقی جو ہیں من ربہم، من ربہم، من لدن کا۔ اور اگر آپ ادغام ناقص دیکھیں تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، من یقول، آدھی آواز بند ہوئی، یہاں پوری آواز بند ہوئی۔ یہ قاعدہ ملفوظی نون سے بھی ہوگا، لفظی نون اس کے بہت سی مثالیں ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان مثالوں کو دیکھیے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد نون ساکن کا دوسرا قاعدہ یہ ہے، اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ گیا، آ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو نون ساکن کی آواز کا اظہار ہوگا، یعنی ظاہر ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ انعمتا، انعمتا، دیکھیے نون ساکن کی آواز کے بعد عین آ رہا ہے۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، لمن حمیدہ، تو نون ساکن کی آواز کا اظہار ہوگا۔ دیکھیے یہ قاعدے اتنے مشکل نہیں ہیں، لیکن ایک اعتبار سے اگر ان قاعدوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے پڑھا جائے تو جو حرف جس جگہ سے آنا ہے وہیں سے وہ آئے گا، ورنہ ہا دیکھیے، حمیدہ، اگر اس ہا حلوے والی ہے، اگر اس کی جگہ پہ آپ ہا دوسری آنکھوں والی نکالے تو اس کے معنی سستی کے ہوتے ہیں، کمزوری کے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو وہ حلوے والی یعنی دو آنکھوں والی، تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس قاعدے کو مد نظر رکھیں تو جہاں سے کوئی حرف آنا ہے اس جگہ سے ایٹومیٹک آئے گا۔ اور سی مثالیں دیکھتے ہیں ہم قرآن مجید میں ایک اعتبار سے، من ہوا، ہا جو ہے وہ دو آنکھوں والی ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، من غیرہ، من غیرہ، غین آ گیا ہے، نون ساکن کا اظہار ہو گیا ہے،
تو اس اعتبار سے دیکھیے ایکسرسائز کرتے چلے جائیں گے. اور تیسری بات اس میں جو آخری ہے وہ نون ساکن کی آواز کے بعد با آ جائے. تو نون ساکن کی آواز چھوٹی میم میں بدل جاتی ہے، جیسے ممبادی، یہاں چھوٹی میم آ جائے گی، ممبادی. اور آخری قاعدہ اس میں یہ ہے کہ اگر نون ساکن کی آواز کے بعد ان 13 حروف میں سے کے علاوہ جو 15 حروف بچتے ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کا اخفا ہوگا. یعنی ایک الف کی جتنی لمبی بھی ہو سکتی ہے اور غنہ میں بھی جا سکتی ہے آواز، اخفا. مثال کے طور پہ قو انفسکم، قو انفسکم. اب دیکھیے نون ساکن کی آواز کے بعد فا آ گیا ہے، اور یہ فا نہ یرملون میں ہے اور نہ حروف حلقی میں ہے اور نہ با ہے. تو یہ ان 15 حروف میں سے ہے. یہ جو اخفا کے حروف ہیں تو ہم دیکھیے پڑھ رہے ہیں قو انفسکم، تو غنہ میں بھی چلا گیا اور کچھ آواز لمبی بھی ہو گئی. تو اس اعتبار سے ہم نے اس کے سارے قاعدے تقریباً مکمل کیے ہیں. ہاں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میرا یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر القرآن قاری حبیب الرحمن قریشی، آپ اس میں کومنٹس میں لکھ لیجئے. آپ میرے نمبر دیکھیے 0321 435 0664، یہ میرا نمبر ہے. آپ اس پہ فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں 0321 435 0664. جب تک صحیح پڑھائی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے معنی بھی درست نہیں ہوتے. اور یقینی بات ہے اگر معنی کا پتہ نہ ہو تو صحیح پڑھائی نہیں ہو سکتی. اس میں احتمال ہے کہ کہیں لحن جلی نہ ہو جائے، کوئی کفر لازم نہ ہو جائے. تو اس اعتبار سے پڑھیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.